آپریشن بلو اسٹار کی برسی پر پنجاب میں خالصتان کی حمایت میں نعرے بلند کیے گئے۔ سمرت جین سنگھ مان کی قیادت میں شرومنی اکالی دل امرتسر اور سابق ایم پی دھیان سنگھ منڈ کے دھڑے سمیت مختلف تنظیموں کے کارکنوں نے سکھوں کی اعلیٰ ترین تنظیم اکال تخت پر یہ نعرے لگائے۔ مان جو حال میں سنگر لوک سبھا سیٹ سے الیکشن ہارے تھے بھی اس دوران موجود تھے۔ امرتسر جمعرات کو پنجاب کے امرتسر میں آپریشن بلو اسٹار کی 40ویں برسی کے موقع پر بنیاد پرست سکھ تنظیموں کے حامیوں اور کارکنوں نے خالصتان کی حمایت میں نعرے بلند کیے۔ سمرت جین سنگھ مان کی قیادت میں شرومنی اکالی دل امرتسر اور سابق ایم پی دھیان سنگھ منڈ کے دھڑے سمیت مختلف تنظیموں کے کارکنوں نے سکھوں کی اعلیٰ ترین تنظیم اکال تخت پر یہ نعرے بلند کیے۔ اس کے ساتھ ہی دل خالصہ کے کارکنان نے مقتول انتہا پسند جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے اور خالصتانی علیحدگی پسند ہردیپ سنگھ تنجر کی تصاویر والے پلے کارڈ اٹھا نجار کو گزشتہ سال کینیڈا میں قتل کیا گیا تھا۔ اکال تخت کے قریب سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل کے احاطے میں خالصتان کے حق میں نعرے سنائی دیے۔ کچھ سکھ تو نوجوانوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر خالصتان زندہ باد لکھا تھا۔ آپریشن بلو اسٹار کی برسی پر منعقد ہونے والی تقریبات کو پرامن طریقے سے انجام دینے کو یقینی بنانے کے لیے امرتسر میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ لوک سبھا الیکشن کے دوران اتر پردیش میں انڈیا اتحاد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 80 میں سے 43 سیٹیں اپنے نام کر لی ہیں۔ وہیں بی جے پی کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ صرف 33 نشستوں تک محدود رہ گئی۔ نتائج کے بعد کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کانگریس پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کے نام ایک جذباتی پیغام جاری کیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا ہے کہ یو پی کانگریس کے اپنے تمام ساتھیوں کو میرا سلام۔ میں نے آپ کو دھوپ و گرد و غبار میں محنت کرتے دیکھا ہے۔ آپ جھکے نہیں، آپ رکے نہیں، آپ نے مشکل سے مشکل وقت میں لڑنے کا حوصلہ دکھایا۔ آپ پر تشدد کیا گیا، آپ پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو بار بار نظر بند کیا گیا، لیکن آپ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ ڈر کے مارے کئی لیڈر نکل گئے، آپ ڈٹے رہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری نے کہا کہ مجھے آپ پر اور یو پی کے باشعور لوگوں پر فخر ہے جنہوں نے اس ملک کی گہرائی اور سچائی کو سمجھا اور ہمارے آئین کو بچانے کے پختہ پیغام کو پورے ملک تک پھیلایا۔ انہوں نے مزید لکھا، آپ نے آج کی سیاست میں ایک پرانا آئیڈیل دوبارہ قائم کیا ہے کہ عوام کے مسائل سب سے اہم ہیں، ان سے انکار کی قیمت بھاری ہے۔ الیکشن عوام کے ہوتے ہیں، عوام ہی لڑتے ہیں اور عوام ہی جیتتے ہیں۔ اسرائیل کا لبنان میں حملے کے دوران آتش گیر سفید فاسفورس استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 5 قصبوں اور دیہاتوں میں رہائشی عمارتوں پر حملے میں آتش گیر سفید فاسفورس گولے استعمال کیے، جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور رائٹس واچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سفید فاسفورس کیمیکل انسانی گوشت اور ہڈیوں کو جلا سکتا ہے اور عمارتوں کو آگ بھی لگا سکتا ہے۔ مقامی آبادی نے فاسفورس کے استعمال کی تصدیق کی ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی مختلف تصاویر اور ویڈیو لبنان کے مختلف علاقوں میں رہائشی عمارتوں پر سفید فاسفورس کے گولے گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ کیمیکل کو صرف اسموک اسکرین کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک اور 20 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ کے مزاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیلی علاقے کی بعض شمونہ پر بھی ٹینک شکن میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جس سے ایک مکان میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے حملے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی فوجی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کریات شمونہ کا دورہ کیا تھا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق الاقصیٰ اسپتال میں سینکڑوں مریض لائے جا رہے ہیں، جن میں اکثریت جھلسے، ہڈیاں ٹوٹنے یا دھاردار چیزوں سے شدید زخمی ہونے والے افراد کی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امداد کی رسائی پر اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے جولائی میں 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بدترین بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 115 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ جنگ کے لیے حمایت بڑھانے کی خاطر امریکی اراکین کانگریس کو خفیہ طور پر اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی اراکین کانگریس کے خلاف یہ آپریشن اسرائیلی وزارت برائے ڈائسپور افیئرز کے احکامات پر کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اراکین کانگریس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کی فنڈنگ کریں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے 1 درجن سے زائد اراکین کانگریس کو ہدف بنایا گیا ہے۔ جن اراکین کو ہدف بنایا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر سیاہ فام اور ڈیموکریٹس تھے، جن میں ایوان کے اقلیتی لیڈر حکیم جیفری بھی شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے $20 لاکھ صرف کیے گئے ہیں اور تل ابیب میں موجود کمپنی کی خدمات لی گئی ہیں۔ یہ کام مصنوعی ذہانت کی مدد سے کیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹائم میگزین کو ایک انٹرویو میں بنجمن نیتنیاہو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اپنی سیاسی بقا کے لیے غزہ کی جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے شمالی غزہ سٹی میں 1 درجن اسرائیلی فوجیوں کو جال میں پھنسا کر راکٹ حملے کا نشانہ بنایا اور ان کی مدد کو پہنچنے والے ایک مرکہ واٹنک پر بھی میزائل داغے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے بورج کیمپ میں بھی زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بالآخر جنگ بندی کے لیے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے ساتھ مل کر نئی تجویز پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ، قطر اور مصر نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی امریکی تجویز پر عمل درآمد کو ممکن بنائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ غزہ کے بہتر مستقبل کے لیے نیتنیاہو سے ان کا بڑا اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران اسرائیل کا طرز عمل انسانیت سے عاری تھا۔ ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بجرنگی بھائی جان اداکار سلمان خان کی پسندیدہ ترین فلموں میں سے ایک ہے۔ اس فلم نے اپنی طاقتور کہانی اور مضبوط کرداروں سے شائقین کے دل جیت لیے تھے۔ فلم نے باکس آفس پر بھی زبردست کامیابی حاصل کی۔ مداح برسوں سے اس بلاک بسٹر کی سیکول کا بے تابی سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب بجرنگی بھائی جان کے ڈائریکٹر کبیر خان نے حال ہی میں سیکول کے لیے اپنے منصوبوں کے بارے میں بات کی ہے۔ کنیکٹ سنے کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہدایت کار نے کہا کہ وہ اکثر بجرنگی کے کردار کو اسکرین پر واپس لانے کے مطالبات سنتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ OG فلم ہرشالی مہروترا کی جانب سے ادا کی گئی ہے، مٹی کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس کی کہانی اور کردار اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ کہانی کو آگے لے جانے کے لیے دوسرے دلچسپ طریقے لانے کی بات سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا اسکرپٹ کی سطح پر ابھی کچھ ہے، نہیں، آئیڈیاز موجود ہیں اور بجرنگی کو آگے لے جانے کے لیے بہت سے دلچسپ طریقے ہیں۔ بجرنگی بھائی جان 2015 میں سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں کرینہ کپور خان اور نواز الدین صدیقی نے بھی مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ فلم کی کہانی بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جو بھگوان ہنومان کا عقیدت مند ہے، جو ایک گونگی 6 سالہ پاکستانی لڑکی کو کسی بھی ضروری طریقے سے اپنے ملک واپس لے جانے کے لیے سفر پر نکلتا ہے۔ باکس آفس پر اس فلم کو ایک بڑا بلاک بسٹر قرار دیا گیا تھا اور اس نے دنیا بھر میں 900 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی تھی اور اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بھی تھی۔ بجرنگی بھائی جان نے بہترین مقبول فلم کا نیشنل ایوارڈ بھی جیتا تھا۔ اور پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ روسی خاتون نے QR کوڈ کی مدد سے ایک ہندوستانی شوہر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خاتون نے اس حوالے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک مختصر ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈینارا نے ایک پوسٹر تھام رکھا ہے جس پر لکھا ہے مجھے انڈین شوہر کی تلاش ہے۔ پوسٹر پر ایک QR کوڈ بھی چسپاں ہے جو ڈینارا کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے منسلک ہے۔ ڈینارا نے انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ شوہر ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ وائرل ہونے والے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر کافی توجہ حاصل کی ہے اور بہت سے صارفین محبت کی تلاش کے لیے ڈینارا کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ جہاں اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد ڈینارا کے انسٹاگرام فالوورز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، وہیں انٹرنیٹ صارفین اس پر مختلف تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے اپنے کمنٹ میں لکھا کہ شادی.com نہیں، اب Instagram.com۔ ایک خاتون صارف نے ڈینارا سے گزارش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شوہر میرے لیے بھی تلاش کر دیں، جبکہ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ اگر یہ سب آپ مشہور ہونے کے لیے نہیں کر رہی ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، اپنی سچائی ثابت کر سکیں گی۔